حضرت گرامی، یوں تو قرآن کریم میں اور احادیث میں ماں کی فضیلت اور ماں کی اہمیت پہ بہت زیادہ آیات اور روایات وارد ہوتی ہیں۔ دنیا میں والدین واحد رشتہ ہے جنہیں انسان سے حسد نہیں ہوتا۔ ہر رشتے میں حسد پیدا ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، حتیٰ اولاد کو ماں باپ سے حسد ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ہوتا تو ماں باپ کو اولاد سے کبھی حسد نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ ایک ایسا رشتہ رکھا ہے کہ اللہ نے جب مثال بھی دی اپنی محبت کی تو اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے ماں کو کتنا مہربان بنا۔ چند رشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کی دنیا کے اندر قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ آج ایک بیٹے نے ماں کے لیے مجلس رکھی ہے، میں بھی پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی چاہیں خاص عنوان تو انہوں نے کہا اگر ہو سکے بی بی خدیجہ اور جناب سیدہ پہ۔ حضرت گرامی، دنیا میں مائیں بہت سی گزری ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی ماں حضرت حوا، مائیں بہت ہیں دنیا میں، لیکن اللہ مثالی ماں جسے قرار دے، ایگزامپلری مدر جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا، کمبینیشن ہے دو چیزوں کا، عقل اور جذبات، intellect and emotions. Human beings are a combination of two, intellect and emotions. عام طور سے کہا یہ جاتا ہے کہ مرد عقل سے زیادہ سوچتے ہیں، عورتیں جذبات سے زیادہ سوچتی ہیں، اسی لیے اللہ نے خاتون کو ماں بنایا ہے۔ میں یہ بات پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں کہ عقل میں انسان پہلے سوچتا ہے نقصان نفع، جذبات میں نقصان نفع نہیں ہوتا بلکہ عشق و محبت کو سوچا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ It was the love of Ibrahim alayhi salam that drove him to dive into the fire. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں while the intellect was still waiting on the top of the roof and Ibrahim had already gone in. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے عشق و محبت نے وادار کیا کہ آتش نمرود میں چھلانگ لگا، لیکن اگر عقل کو دیکھتے تو پھر عقل کہتی ہے بھی رک جاؤ۔ یہ اللہ نے ماں کو جذبات اتنے دیے ہیں کہ اولاد کے لیے وہ جان قربان کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ اگر یہ میرا مقدمہ، میری تھوڑی سی ایک بحث کلیئر ہوئی ہو، میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ تاخیر کی بہت معذرت، مجھے جو ٹائم بھی نکلنی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے لندن سے یہاں تک آنے میں ٹریفک کا تو اللہ خود گواہ ہے، اس نے لندن کو خلق کیا ہے۔ اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ جو چند جملے پیش کروں اسے غور سے سن لیجیے گا۔ حضرت گرامی، یہ انسان جو ہے تو بہت سے ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو بہت جذباتی ہوتے ہیں، بہت سی خواتین بھی ہوتی ہیں جو بہت انٹلیکچوئل ہوتی ہیں، لیکن زیادہ خواتین میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، مردوں میں انٹلیکٹ زیادہ۔ کچھ چیزیں انسان کی عقل اس سے کرواتی ہیں، کچھ اس کے جذبات کرواتے ہیں۔ امامت انسان عقل سے مانتا ہے، عقل کہتی ہے باکمال کو مانو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں، ممبروں پہ بھی آتے ہیں، آف دا ممبر بھی آپ کی زندگی کے اندر، کہ جو آپ کو کسی ایک چیز کا اوور ڈوز کر دیتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں، کوئی آئے گا عقل کا اوور ڈوز کر دے گا، کوئی جذبات کا اوور ڈوز کر دے گا، آپ پھر بیلنس سے ہٹ جائیں گے۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کبھی بھی عقل کو کنارے نہ لگانا۔ جب بھی کوئی آدمی کہے بغیر عقل کے دین کو مان لو تو کہنا نہیں، نحن عبید دلیل، ہم دلیل کے غلام۔
کرسچنز نے، ایسے بہت سے اور ہیں ادیان جنہوں نے کہا کہ نہیں، انٹلیکٹ کا دین میں کام ہی نہیں ہے، یہ تو صرف محبت سے سوچنا چاہیے. اگر تم عقل سے سوچو گے تو پھر عیسیٰ سمجھ میں نہیں آئیں گے اللہ کے بیٹے کیسے ہیں. محبت سے سوچو گے تو سمجھ میں آ جائیں گے. جملہ بہت ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عقل کو کنارے لگا دو. چھٹے امام نے فرمایا خبردار عقل کا دامن نہ چھوڑنا. جو عقل کو مانتا رہے گا وہ علی کو پہلا مانے گا. عقل اور جذبات دو چیزیں. تو عزیزان گرامی، یہ عقل ہے جو انسان کو امامت تک اور ولایت تک لاتی ہے، اور جذبات ہیں جو کربلا میں رولانا سکھاتی ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا اوور ڈوز کسی ایک کا نہ کیجیے گا، بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. کئی لوگ آئیں گے آپ کو اوور ڈوز کر دیں گے. عزیزان گرامی، عقل کا اوور ڈوز ہوگا تو مساجد میں رونا نہیں آئے گا. یہ جو واہ اور آہ نکلتی ہے یہ انسان کی محبت نکلتی ہے. یہ عشق و محبت نہ ہو تو انسان سے نہ واہ نکلتی ہے نہ آہ نکلتی ہے. عزیزان گرامی، یہ دونوں چیزوں کا بیلنس رکھنا زندگی میں بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی، اب اللہ نے ماں کو محبتوں کا مرکز بنا دیا. ہمیں سب سے زیادہ کرٹیسائز کون کرتا ہے؟ ماں باپ. ایسے ہی ہے، کومنٹری میں بدل تو نہیں کیا. سب سے زیادہ ہمیں ڈانٹنے والے، ہمیں ٹوکنے روکنے والے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ. کیوں؟ کیونکہ ہماری بہتری سب سے زیادہ وہی چاہتے ہیں. جو بہتری چاہتا ہے وہ روکتا ٹوکتا ہے. جو چاپلوسی کر کے ہمیشہ آگے بڑھاتا رہے وہ چاہنے والا نہیں ہوتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ آپ کی کنگھی نہیں ہوئی ہوئی، کوئی کہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ چاہنے والا نہیں. پہنچ رہی میری بات؟ عزیزان گرامی، اللہ نے ماں کو محبتوں کا مرکز بنایا. اب لیکن ایک بیلنس ماں کیسی ہوگی؟ ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی بات نہیں بیٹا، رات دیر سے سوئے تھے، فجر قضا کر لو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، بچہ دیر سے آیا، کیا کہ کل کا روزہ کھا جانا، آج تم بہت زیادہ تھک گئے ہو، کل سحری پہ نہیں اٹھاؤں گی. عزیزان گرامی، وہ اللہ جو ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے خبردار نماز قضا نہ کرنا، روزہ نہ کھانا. تو اب بیلنس ماں وہ ہوگی جو انسان کی آخرت کو سنوارے، جو بیلنس رکھے. عزیزان گرامی، اب اگر ماں مثال کے طور پہ کہے نہیں باہر نہ جانا، بہو آ جائے گا مثال کے طور پہ، یہی کہا جاتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جو انسان کو جو دیکھا ہی نہیں ہے، بہو جن دیکھا ہی نہیں ہے، اس سے ڈرا دے، وہ انسانوں سے کیا لڑے گا؟ یہ ماں ہی انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے اور دلیر بھی بنا دیتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میری مجلس پہنچ رہی ہے، یہ میں اپنے آپ سے بتا دیجیے گا میری مجلس پہنچ رہی. دیکھیں کئی ماں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں نہ جانا، وہاں جن ہے. بچہ جب بچپن ہی سے ڈرنے لگے گا. اب کئی ایسی مائیں ہوتی ہیں، وہ نام نہیں لیتا، بہت بڑا ڈاکو تھا ہندوستان کا، پاکستان نہیں بنا تھا انگریزوں کے زمانے میں. تو اس کو انگریزوں نے آخر میں پکڑ لیا، اتنی ڈکیتیاں کی، اتنے قتل کیے. تو انہوں نے کہا اس کو پھانسی دے دو. پھانسی ہو گئی تو اس نے کہا مجھے آپ کو آخری خواہش ماں سے ملوا دو. ماں سے ملا، گلے مل کے رویا بہت زیادہ. ماں بھی روئی کہ بیٹے کو پھانسی ہونے والی ہے. پھر اس نے جاتے جاتے ماں کے کان پہ کاٹ لیے. کہا کیسا بدبخت بیٹا، تجھے سزائے موت ہونے والی ہے، پھانسی لگنے والی ہے، اور میرا کان تو نے کاٹ دی. کہنے کہ اس لیے کاٹا تاکہ دنیا کی ساری ماؤں کو جا کے بتا، جب میں محلے سے پہلی مرتبہ ایک انڈا چوری کر کے لے کے آیا، تو اگر تو نے اسی دن مجھے ماں مارا ہوتا تو میں اتنا بڑا ڈکیتی نہ بنتا. نہیں ہے مجھے، تو نے مجھے شاباش دی، اچھا کیا، ایک انڈا لایا، کل 2 لے کے آ، میں وہیں سے چور بن گیا. جب ماں نے ہی چوری پہ مجھے شاباش دی، میں نے فیصلہ کیا بھی اس سے بڑی چوری کروں گا. کرتے کرتے میں ہندوستان کا سب سے بڑا ڈاکو بن گیا، کیونکہ ماں ہی شاباش دیتی رہی. نہیں ہے مجمع. جب ماں باپ چوری پہ شاباش دے تو بہت بڑا سیاستدان بنتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. حضرت گرامی، جب انسان چوری اور ڈکیتی کے اوپر شاباش لے تو پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں لوگوں کی خدمت کے لیے چنا گیا ہوں، وہ سمجھتا میں ان کی چوری کے لیے چنا گیا.
میں نے تو نام بھی نہیں لیا کسی کا. میں نے تو نہیں کہا میں پاکستان کے سیاستدان پہ پڑھ رہا ہوں یا میں تاریخ کے سیاستدان پہ پڑھ رہا ہوں, میں بنو امیہ, میں تو نام ہی نہیں لیا کسی کا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. میں نے تو کہا ہی نہیں بنو عباس کی بات کر رہا ہوں, یہ بنو امیہ کسی کے نام نے میں نے لیا. اب آپ اپنے اپنے جو ذہن میں آ رہا ہے خود ہی فٹ کر لیجیے. عزیزان گرامی, یہ کردار سازی مائیں کرتی ہیں. میں جملے پیش کر رہا ہوں, میری درخواست سے میرے جملوں کو ضائع نہ کر دیجیے گا. عزیزان گرامی, اور اگر ماں ہو خدیجۃ الکبریٰ, وہ قربانیاں دے دے کے سمجھائے گی جتنی بھی دولت ہو, اگر کوئی ایسی ہستی مل جائے جیسی محمد مصطفیٰ, تو ساری دولت ان پہ لٹا دینا, اللہ اس کے بدلے میں کوثر دے گا. نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں ہو تو پھر بیٹیاں فاطمہ الزہرا ہی ہوتی ہیں. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, اتنی قربانیاں دی جناب خدیجہ نے دین اسلام کے لیے. پھر اللہ نے کہا میرے حبیب فدق دینا ہے تو فاطمہ کو دیجیے, جیسی ماں ویسی بیٹی. میں جملے پہنچا پا رہا ہوں. اللہ نے کہا ماں نے سب کچھ میرے حبیب آپ پہ قربان کر دیا تھا, آنے والے وقتوں میں اگر آپ فدق فاطمہ کو دیں گے تو پہلا ایک تو خدیجہ کی بیٹی کا حق بنتا ہے کہ جب ماں نے قربانیاں دی تو پھر بیٹی کو فدق دیا جائے. اور چونکہ یہ خدیجہ کی بیٹی ہیں, یہ جمع نہیں کریں گی, جوڑ کے غنی بننا اور ہے, لوٹا کے امیر کہلانا اور ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب کچھ لوٹایا تھا, جناب سیدہ نے بھی فاقے کیے, لیکن دین پہ سب کچھ لوٹا دیے. اور صرف دین پہ قربانیاں نہیں دی, بیٹے ایسے تیار کیے, بیٹیاں ایسی تیار کی کہ اگر کربلا ان کے بغیر سوچی جائے تو سج ہی نہیں سکتے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. آن ریکارڈ جا رہی ہے بات, دنیا بھر میں جا رہی ہے. تو عزیزان گرامی, اگر مائیں ایسی ہوں گی تو پھر نسلوں میں حسنین آئیں, نسلوں میں زینب و ام کلثوم آئیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. اور اگر ماں اگر ماں ہندہ ہو تو پھر تعجب نہ کیجئے گا بیٹا ابو سفیان بن جائے یا معاویہ بن جائے یا یزید بن جائے. دشمنان اہل بیت پہ لانا, محمد صلوات. میرے جملے پہنچ رہے جانے گا. اگر ماں اس حد تک کسی بچے کو کہہ دے کہ نہیں جو بھی لے آؤ وہ کم ہے, عزیزان گرامی, پھر خود بخود نسلوں کے اندر چوری بڑھنے لگتی ہے. کبھی وہ کسی محلے والے کی چوری کرے گا, مرغی چرا کے لائے گا, کرتے کرتے حکومت چھین لے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کوئی آدمی مرغی پہ اکتفا کر جائے گا, انڈے پہ اکتفا کرے گا, کوئی کہے گا نہیں میں پورا باغ ہی لوٹ لوں گا. یہ انسان کے اگر گھر سے تربیت نہ ہو تو انسان خود بخود پھر برائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اب سمجھ میں آیا یہ ماؤں کا کردار اتنا بلند ہونا کیوں ضروری ہے. اور اگر ماں آمنہ, میرے جملے پہنچ رہے ہیں, اور اگر ماں فاطمہ بنت اسد ہو تو پھر اللہ کہتا ہے محمد و علی ان دونوں ہی بیویوں کا. جب جناب سرور کائنات آئے نا ابوا کے مقام پہ اپنی والدہ کی قبر پہ آئے تو تڑپنے لگے, اپنے آپ کو گرا دیا قبر پہ, قبر سے لپٹنے لگے جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے. پیغمبر جو ہے جناب آمنہ کی قبر سے لپٹنے لگے. جب بہت زیادہ بےتابی کا اظہار کرنے لگے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں, آپ کو صبر کرنا چاہیے. کہا تو نے غور نہیں کیا, اللہ نے اس بیوی کا انتخاب کیا میری ماں بننے کی. جب اللہ نے ان کا انتخاب کیا میری ماں بن, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ویسے ہی بےتابی کروں. پتہ نہیں لوگ ہیں ایک عام بیٹا عام ماں کے لیے, محمد مصطفیٰ آمنہ جیسی ماں کے لیے اظہار محبت کرے, بیٹا کہے ایسی ماں. اب میرے جملے پہنچ رہے. عزیزان گرامی, اگر ماں جناب آمنہ ہو تو پھر بیٹا محمد مصطفیٰ ہو کے قبر سے لپٹے. میں پتہ نہیں جملے پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں.
یہ جو میں نے آیت پڑھی جس میں اللہ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ ماں باپ پہ ہم احسان نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ بنے گا حسن سلوک۔ حسن سلوک یعنی نیکی۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے گرامی یہاں پہ احسان کا ترجمہ احسان نہیں ہوگا بلکہ نیکی ہوگا، کیونکہ ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اگر ترجمہ ہم احسان کریں گے تو پھر بچے کے سمجھنے لگیں گے کہ میں ماں باپ پہ احسان کر رہا ہوں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ماں باپ پہ احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کیا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان نہیں۔ عزیزان گرامی اب ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ عزیزان گرامی اب دیکھیں ہمارے ماں باپ کیسے ہیں؟ ہم ہی جیسے نہیں پہنچا پائے۔ عام لوگوں کے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں؟ انہی جیسے ہوتے ہیں۔ لوگ بھی گناہگار، ماں باپ بھی گناہگار نہیں ہیں لوگ۔ عزیزان گرامی عام ماں باپ جیسی اولاد ہوتی ہے ویسے ماں باپ ہوتے ہیں، یعنی گنہگار اولاد گنہگار ماں باپ۔ اللہ کہہ رہا ہے جتنے مرضی گنہگار ماں باپ ہو ان کے ساتھ نیکی کرو۔ نہیں ہے مجمع بھائی، کئی نوجوانوں سے کہتے ہیں بھی ماں باپ کی بات کو ٹالریٹ کریں، تو کہیں گے ان کی بری باتوں کو بھی۔ بھائی بری ہی بات کو ٹالریٹ کیا جاتا ہے، مجھے ماں باپ کی بری باتوں کو بھی برداشت کرنا ہوگا، اچھی باتوں کو کون برداشت کرتا ہے؟ میرے جملے نہیں میں پہنچا پا رہا بھائی، اچھی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اچھی باتیں تو ویسے ہی اچھی ہوتی ہیں، وہ تو کوئی کافر بھی کرے گا تو اچھی لگے گی۔ اچھی بات کو بات بری ہی ٹالریٹ کی جاتی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہنا، یعنی گنہگار ماں باپ کو بھی اف کہنے کی اجازت نہیں، گناہ پہ بھی۔ میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی گناہگار ماں باپ کو بھی گناہ کی بات پہ بھی اف کہنے کی اجازت نہیں، اور اگر ماں باپ ہو ہی معصوم، اب سوچئے اگر معصوم ماں باپ ہو، عصمت کے درجے پہ ہوں، اور ان کی اولادیں بھی نبی ہوں۔ میں پتہ نہیں کیوں پہنچا نہیں پا رہا ہوں آج، یا مجھے محسوس ہو رہا ہے میں نہیں پہنچا پا رہا۔ عزیزان گرامی گنہگاروں کے یہاں نبی پیدا نہیں ہوتے۔ اب میرا جملہ پہنچ گیا؟ کافروں کے گھر تو کیا، گنہگاروں کے گھر نبی نہیں پیدا ہوتے۔ اللہ شجرے دیکھ کے نبی بھیجتا ہے۔ اللہ نبی اور امام بھیجے گا تو گنہگاروں کے یہاں نہیں بھیجے گا، پہلے دیکھے گا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنا بھی تھا نا، تو اللہ نے کہا پہلے آسیہ کو بھیجو، تاکہ فرعون یہ نہ کہے مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا، میں نے تو تیرا نبی پالا۔ اللہ نے کہا میں نبی پالنے والا احسان بھی کافر سے نہیں لوں گا۔ جب چھوٹے سے نبی کو پالنا تھا تو حضرت آسیہ کو بھیجا، پالنے والی ماں بھی مؤمنہ جنتی، تو اللہ نے کہا مؤمنہ پالے گی میرے موسیٰ کو، اور اگر آخری نبی کو پالنا ہو تو پھر اللہ کہے گا نہیں، وہاں تو موسیٰ چھوٹے نبی تھے، تو آسیہ کی ضرورت تھی۔ رسول خدا نے فرمایا دنیا کی افضل ترین 4 بیویوں میں سے ایک جناب آسیہ۔ عزیزان گرامی جناب موسیٰ کو پالنا تھا تو حضرت آسیہ کو بھیجا، اور اگر رسول خدا کو پالنا ہو تو کوئی عام مومن بھی نہیں ہوگا، کسی کل ایمان کے باپ کی ضرورت ہوگی۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ ماں باپ کا رتبہ ہی الگ ہے عزیزان گرامی، اور اس میں خاص طور سے ماں کا رتبہ۔ اب میں جو جملے پیش کروں گا ان پہ غور کر لیجئے گا۔ تو اب رسول خدا سے جب جناب اب میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ماں کا زیادہ میں نے کہا تھا کہ مختلف ماں کی میں جلدی مثالیں پیش کر رہا ہوں، کہ یہ 9 ہو گئے ہیں، کہاں تک پڑھوں؟ ایسی بسم اللہ کے میں بھی اتر ہوں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ اب یہ ماں کا کردار، کیونکہ آج ماں ایک بیٹے نے مجلس رکھی ہے ماں کی، عزیزان گرامی ماں کا کردار بہت زیادہ، اور اگر ماں ایک ایسی ہو کہ جس بھی بیٹے کو پالے، کوئی طالب بنے، کوئی عقیل بنے، کوئی جعفر طیار بنے، کوئی علی بنے، اور اگر گود بھی لے تو محمد